پہلے منیر اکرم صاحب، اب جو سچویشن ہمارے سامنے ڈیولپ ہو گئی ہے، ایران کا وفد پاکستان آیا، امریکہ جو ہے وہ اب پاکستان نہیں آ رہا، یہ اناؤنس کر دیا گیا امریکن میڈیا کی جانب سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی سیٹنگ بہت ہائی لیول پر ہوئی تھی، جے ڈی وینس موجود تھے، ایران کا اعلیٰ وفد موجود تھا، آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، تو اب منیر اکرم صاحب اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ مذاکرات کا ماحول کس طرف جا رہا ہے؟ جو ماحول ہے وہ بگڑ گیا ہے، اور اس کے بگڑنے کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میرے نظر میں جو امریکن بلاکیڈ انہوں نے ڈالا، اور پھر ایران نے ہرموز کو پھر بند کر دیا، اور پھر یہ جو جہاز ہیں ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، اور بہت سخت قسم کی بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے، اس سے نظر آتا ہے کہ ماحول بگڑ گیا ہے، اور اس ماحول کو واپس صحیح کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، جس میں عراقچی صاحب کو بھی یہاں وہ آئے تھے، تو میرے خیال میں ہم نے ان کے ساتھ مشورہ کیا ہوگا کہ جی کس طرح سے یہ ماحول بہتر ہو، اور جو مذاکرات اسلام آباد ٹاکس جو ہو رہی تھیں اس کا سیکنڈ راؤنڈ جاری ہو۔ تو ہم نے دیکھنا ان کی کیا شرط اس پہ تھی، پھر امریکنوں کو بتانا ہوگا، امریکنوں سے بات کرنی ہوگی، کوئی معاہدہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جس کے تحت یہ جو آبسٹیکلز آ گئے ہیں ڈبل بلاکیڈ کی وجہ سے، یہ ڈبل بلاکیڈ کو کس طرح سے ہٹایا جائے، جو جہاز پکڑے ہیں ان کو چھڑوایا جائے، اور مذاکرات واپس جاری ہو جائیں اسلام آباد میں۔ جو کور ایشوز ہیں، نیوکلیر مسئلہ ہے، سینکشنز وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر توجہ واپس آئے، اور کچھ کمپریہنسو معاہدے کی طرف پروگریس ہو سکے۔ تو بہت یہ نازک وقت ہے اس وقت، اور بہت ضروری ہے کہ ہماری جو میڈیشن ایفرٹس ہیں، کیونکہ اب آمنے سامنے وہ نہیں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی جو میڈیشن ایفرٹس ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کنسیلیشن ایفرٹس جو ہماری پروپوزلس ہوں اس کی سپورٹ پوری دنیا کی ہو، اور دونوں پارٹیز کو منوایا جائے کہ یہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، اور اسلام آباد کی جو مذاکرات ہیں اس کو واپس جاری کریں۔ اب یہ اسٹریٹ آف ہرموز پر یو ایس بلاکیج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکنامک پریشر ایران پر بلڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مذاکرات کے لیے بھی آمادہ نظر آتے ہیں؟ جی میرے خیال میں دیکھیے، بلاکیڈ جو ہے اس سے ایران کو مشکلات تو پیش ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی تیل کی تجارت میں انٹرپشن آ گئی ہے، اور ان کو جو آمدنی مل رہی تھی وہ تجارت سے وہ بند ہو گئی ہے۔ پر میرے خیال میں جو دوسری طرف جو نقصان ہو رہا ہے ہرموز کے بند ہونے سے، وہ نقصان زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو پورا تیل کی تجارت، فرٹیلائزر وغیرہ سب کی تجارت وہاں بند ہو گئی ہے۔ اس میں پوری دنیا پر، نہ صرف خلیج کے ممالک جو آئل ایکسپورٹرز ہیں ان پر دنیا کی جتنی بھی آئل امپورٹرز ہیں ان سب پر امپیکٹ آ گیا ہے۔ تو ہرموز کا جو کارڈ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے امریکن بلاکیڈ سے بھی، پر اس کا حل یہی ڈھونڈنا ہوگا ہمیں، کیونکہ پہلے ایران نے کہا تھا کہ ہرموز کھولنے کے لیے تیار ہیں، صرف امریکن بلاکیڈ ہٹانا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ کوئی معاہدہ ہم نے کروانا ہے کہ یہ دونوں بلاکیڈ جو ہیں، امریکن بلاکیڈ ہے اور جو ایران کا ہرموز پہ بلاکیڈ ہے، یہ دونوں ہٹائے جائیں، اور کچھ امن کی طرف یہ پروگریس ہو، اور مذاکرات جو اسلام آباد ٹاکس ہیں اس کا راؤنڈ 2 جو ہے وہ کنوین ہو سکے۔ تو یہ مسئلوں کو ہم نے حل کروانا ہے، اور انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہے ہیں تو پاکستان کا رول بہت اس میں اہم ہے۔